वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में आला सतह इजलास में सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद पैदा सूरत हाल पर बातचीत। IG सिंध समेत आला पुलिस अफसरान शरीक हुए। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं। कराची वाक़े पर बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर आर्मी चीफ इंक्वायरी का हुक्म दे चुके हैं। हमारी जिद्दोजहद आइन की हुक्मरानी के लिए है, इदारों और शख्सियात को निशाना नहीं बनाना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, IG सिंध और पुलिस के साथ नारवा सलूक पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजा परवेज अशरफ बोले, मामले पर वज़ीर आज़म की खामोशी अच्छी बात नहीं। आर्मी चीफ ने मामले को अहसन तरीके से निपटाने की कोशिश की है। कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। फवाद चौधरी का इल्ज़ाम। ट्वीट किया कि जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल होता। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात। ज़ेर समाअत केसेस और उनके हल के लिए लाहे अमल पर बातचीत। आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुतल्लिका मामलात भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा कि बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। सितंबर में $73 मिलियन का सरप्लस रहा। गुज़श्ता माह बरामदात 29% बढ़ी और तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी का अहम फैसला। सिंध के जज़ायर पर बनाई गई आइलैंड अथॉरिटी मुस्तरद। सदारती ऑर्डिनेंस को सिंध असम्बली के जरिए गैर मुअस्सर किया जाएगा। करारदाद का मतन तैयार। सदारती ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम है। वफाकी हुकूमत मनसूखी के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजे। भारत अफगानिस्तान में माजी की गलतियां ना दोहराए। अफगान जंग किसी के मफाद में नहीं। साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार का नरेंद्र मोदी को दो टोक पैगाम। अमरीका तालिबान मुआहिदा अच्छी पेशरफ्त है। खुश आइन बात यह है कि अमरीका अफगानिस्तान छोड़ देगा। अल अजीजिया व एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी चस्पा। इश्तिहारात की प्लास्टिक कोटिंग करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट पर चस्पा किया गया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नैब ने अकामा केस में दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को दस्तावेजात के हमरा कल दोपहर 2 बजे नैब ऑफिस तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ मुत्तहिदा अरब अमारात में 2004 से 2018 तक इलेक्ट्रिक कंपनी के कंसल्टेंट रहे। वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानीज़ का एक और बड़ा इक़दाम। 10 साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है 226 डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स कुवैत रवाना होंगे। दूसरे मरहले में मज़ीद 200 अफराद जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम समेत तमाम स्टाफ के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेहमान टीम ने सीरीज की तैयारियों का आगाज भी कर दिया। इस्लामाबाद में करंतना के दौरान जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग। उधर कौमी क्रिकेट टीम आज लाहौर में रिपोर्ट करेगी। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। दिल नहीं चाहता कि इदारों और शख्सियात को निशाना बनाएं। इदारे और इंतज़ामिया भी अपना काम करें। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कराची वाक़े की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। IG सिंध और पुलिस के साथ नारवा सलूक पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिद्दोजहद आईनी हुक्मरानी के लिए हो रही है। इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है।
صوبوں کو زیادہ اختیارات ملنے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کراچی واقعے کی انکوائری کی ضرورت نہیں، IG سندھ اور پولیس کے ساتھ ناروا سلوک پر کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دل نہیں چاہتا کہ اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنائیں۔ ناظرین، لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے وفاق کو صوبوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ جس ملک میں IG کو اغوا کر لیا جائے وہاں عوام کا کیا بنے گا؟ معاملے پر وزیراعظم سمیت کوئی وزیر نہیں بولا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج اس ملک کا وزیراعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو صوبے سے ٹکرا رہا ہے۔ جس ملک کے پولیس چیف کو اغوا کر لیا جائے رات کے 4 بجے، اس ملک کے عوام کا کیا بنے گا؟ اس ملک کی پولیس کا کیا بنے گا؟ وفاق اور صوبے کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس بات کے بارے میں سوچا ہے کسی نے؟ اس بات کے بارے میں کسی نے تشویش کا اظہار کیا ہے؟ کیا وزیراعظم نے کوئی تقریر کی ہے، کوئی بات کی ہے؟ اس کے وزراء جو پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کوئی بولا ہے؟ آج جب ہم سب کو معیشت کی بات کرنی چاہیے، مہنگائی کی بات کرنی چاہیے، بے روزگاری کی بات کرنی چاہیے، عوام کی تکلیف کی بات کرنی چاہیے، ہم صوبے کے IG کو اٹھانے میں مصروف ہیں۔ ایک عجیب کیفیت کے ساتھ آج ہمارا ملک ہمکنار ہے کہ ملک کا وزیراعظم عوام کی تکلیف سے ناآشنا ہے، ملک کے معاملات سے ناآشنا ہے، ملک کی معیشت سے ناآشنا ہے۔ اس کو صرف ایک انتقام اس کے سر پر چھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم و وفاقی حکومت کا ذمہ دارانہ بیان نہ آنا بد نصیبی ہے۔ PTM قیادت کی موجودگی میں واقعہ ہونا معمولی بات نہیں۔ آرمی چیف نے احسن طریقے سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کی۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا، جہاں پر PDM کی پوری قیادت اس دن موجود تھی، اور وہاں یہ واقعہ پیش آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی دانش کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ حالات کو سنبھالا دینے کی کوشش کی۔ سندھ کی حکومت نے بڑے صبر اور میں سمجھتا ہوں سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ انٹرونشن کی، اور اگر کسی طرف سے بھی ٹرانسگریشن ہوئی ہے اس کا تعین کیا جائے گا، اور 10 دن کے اندر اندر یہ معاملات جو ہیں ان کو پوری قوم کے سامنے آ جائے گی یہ انکوائری، انڈیپینڈنٹ صاف شفاف انکوائری۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں کر؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری وزیر اعظم۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط، جس کے مندرجات سامنے آ گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کے لکھے گئے خط کے مندرجات برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز سامنے لے آیا۔ نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ برطانیہ کے نئے پوسٹ بریگزٹ قوانین کے تناظر میں کیا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نواز شریف کو واپس بھیجنے کی پابند ہیں۔ نواز شریف کو ڈی پورٹ کیا جائے تاکہ کرپشن پر ملنے والی سزا مکمل کر سکیں۔ پاکستان کا نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط، مندرجات سامنے آ چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کے لکھے گئے خط کے مندرجات برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز سامنے لے آیا۔ نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ برطانیہ کے نئے پوسٹ بریگزٹ قوانین کے تناظر میں کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ایڈیٹر فارم رانا محمد عظیم سے۔ رانا محمد عظیم، یہ کہیے گا کہ اس وقت جو خط لکھا گیا اس میں مزید استدعا کیا کی گئی، اور کیا اس خط کے نتیجے میں واپسی ممکن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اس خط کے نتیجے میں یاسر واپسی ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان
برطانیہ کے اندر بھی ایک قانون موجود ہے کہ جو شخص کرپشن کے معاملات میں وہاں مطلوب ہو یا کسی بھی اور ملک میں برطانیہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن کسی اور ملک میں ہو تو اسے برطانیہ واپس لا سکتا ہے. اسی طرح برطانیہ کے اندر کرپشن کے معاملات پہ رہنے والے جو افراد ہیں اور وہ اشتہاری قرار دی گئے ہوں, سزا یافتہ ہوں بالخصوص, تو انہیں ان کا ملک واپس لے سکتا ہے اور برطانوی قوانین کے مطابق برطانیہ پابند ہے اس کو کسی بھی اس ملک میں واپس بھیجنے میں جس کا وہ باشندہ ہو. تو پاکستان نے اپنے تمام جو ہے قواعد و ضوابط کے مطابق وہ خط لکھا ہے اور اس خط کے بعد ایک اور خط جو ہے آج پھر برطانیہ کو لکھا جا رہا ہے, حکومت برطانیہ کو لکھا جا رہا ہے. اس خط میں بھی میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مزید کہا جائے گا اور باقاعدہ پاکستان کی طرف سے جو لیگل ایک ایکشن ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ پاکستان ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ باقاعدہ برطانیہ کے معروف ترین وکلاء کی بھی اس حوالے سے خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تمام معاملات کو مکمل کرنے میں ایک ماہ سے 1.5 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے اور اس دوران میں میاں نواز شریف کی پاکستان وطن واپسی جو ہے ممکن بنائی جا سکتی ہے. 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ اس میں لگ سکتا ہے. بہت شکریہ رانا محمد عظیم.